السلام علیکم دوستوں صدام حسین عراق کا وہ حکمران تھا جس کے پاس 48 محلات، 5000 قیمتی سوٹس، 10,000 خوشبو کی بوتلیں اور 1100 قیمتی گاڑیاں موجود تھیں۔ صرف یہی نہیں، صدام حسین نے اپنی مونچھوں کو رنگنے کے لیے 12 ماہرین کی ٹیم رکھی ہوئی تھی۔ صدام حسین کے سگار ہیوانا سے آتے تھے اور ایک سگار کی قیمت 50 امریکی ڈالرز تھی۔ صدام حسین کے لیے مشروبات فرانس کی ایک مشہور کمپنی بناتی تھی اور اس کے لیے ٹیلرز خاص طور پر لندن سے آتے تھے۔ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ صدر صدام حسین کے لیے بغداد میں ایک رائل واشنگ سینٹر بنایا گیا تھا جس میں صرف اور صرف صدام حسین کے کپڑے دھوئے جاتے تھے اور اس کے دھوبی کو اعزازی کرنل کا رینک بھی دیا گیا تھا۔ صدر صدام قیمتی کپڑوں کا بہت زیادہ شوقین تھا، جس کے کسی بھی سوٹ کی باری 2 یا 3 سال بعد آتی تھی۔ صدام حسین ایک طرف ظالم تو دوسری طرف بہت رحم دل تھا، جس نے ایک فلسطینی خاتون کی پکار پر اسرائیل کا وہ حشر کیا جسے آج تک اسرائیل نہ بھول سکا۔ صدام حسین وہ مجاہد تھا جس کی ایک آواز پر یہودیوں کا پیشاب نکل جاتا تھا اور یہودی صدر صدام حسین کو اپنے لیے تباہی سمجھتے تھے۔ اس مرد مجاہد کے بارے میں اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا تھا کہ صدام حسین ایک پاگل اور ظالم انسان ہے جس کو نہ اپنی تباہی کی فکر ہوتی ہے اور نہ ہی دوسروں کی۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل نے امریکہ اور فرانس کے ساتھ مل کر عراق کو تباہ و برباد کر دیا۔ صدام حسین اسرائیل کے لیے خوف کی علامت تھی اور اس کا ثبوت صدام حسین نے اسرائیل کو کئی بار بھیانک انداز میں دیا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک پریس کانفرنس کے دوران ایک فلسطینی مظلوم عورت نے صدام حسین سے روتے ہوئے شکایت کی کہ اسرائیلی فوج نے اس کی جوان بیٹی کے ساتھ زیادتی کی اور زیادتی کے بعد اسے بے رحم طریقے سے قتل کر دیا۔ یہ عورت بلک بلک کر رو رہی تھی کہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں، تم لوگ اپنی عیاشیوں میں اس قدر کھو گئے ہو، تمہیں اپنی مسلمان بہنوں کی آہوزاری سنائی نہیں دیتی۔ اس مظلوم عورت کی فریاد پر صدام حسین بہت زیادہ روئے اور کافی دیر تک روتے رہے۔ جب صدام حسین کی طبیعت سنبھل گئی تو فوراً اپنی فوج کو حکم جاری کیا کہ آج اسرائیل کا کوئی بچہ، بوڑھا، جوان، مرد، عورت صبح کا سورج طلوع ہوتا نہ دیکھ سکے۔ ہم بھی ان یہودیوں کو اسی طرح رلائیں گے جس طرح انہوں نے ہماری مسلمان بہنوں کو رلایا ہے۔ اس واقعے کے ٹھیک 2 گھنٹے کے بعد عراق کے سب سے خطرناک 40 کے قریب میزائل اسرائیل پر برسنے کے لیے تیار تھے۔ یہ میزائل ایک ساتھ ہوا میں بلند ہوئے اور اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب کو اپنے غضب کا نشانہ بنایا۔ اسرائیل کے شہر تل ابیب میں ہر طرف قیامت صغریٰ کا منظر تھا۔ 40 کے قریب میزائلوں نے سیکنڈوں میں اسرائیل کو تباہ و برباد کر دیا، جس کے نتیجے میں ہزاروں کی تعداد میں یہودی واصل جہنم ہوئے۔ اس واقعے کے بعد اسرائیل نے خبر جاری کی کہ اس واقعے میں صرف اور صرف 7 افراد ہلاک ہوئے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ تل ابیب انتہائی گنجان آباد شہر ہے اور ایسے میں 40 کے قریب خطرناک میزائلوں نے وہاں خوب تباہی مچائی تھی۔ اسرائیل نے اس کو دنیا سے چھپائے رکھا اور تل ابیب شہر میں کرفیو نافذ کر دیا۔ کسی شخص کو باہر سے اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے باقی دنیا کو اصل نقصان کا اندازہ نہ ہو سکا۔ بتایا جاتا ہے کہ جب پہلا میزائل تل ابیب میں بلاسٹ ہوا تو اس وقت اسرائیلی وزیر دفاع ڈر کے مارے بے ہوش ہو گئے۔ امریکہ نے صدر صدام کی اس حرکت پر اسرائیل کو بہت زیادہ سپورٹ کیا، مگر اسرائیل نے کسی قسم کی مزاحمت سے انکار کر دیا اور عراق سے بدلہ لینے کی جرات نہ کر سکا۔ اسرائیل نے بعد میں عراق سے اسی حملے کا خوب بدلہ لیا جب امریکہ نے عراق پر حملہ کیا، کیونکہ اسرائیل کو اس بات کا اندازہ تھا کہ اب عراق اسرائیل کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ اسرائیل کے ارد گرد امریکہ اور نیٹو کی طاقتور ترین فوج موجود تھی، جس کا اسرائیل نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ صدام نے امریکہ جیسے دشمن کو اپنا دوست سمجھا اور امریکہ نے ان کی حکومت کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کا بھی خاتمہ کر دیا۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔